والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق اللہ مولانا العظیم. الحمدللہ، اللہ کی عطا سے ایک مرتبہ پھر رمضان کریم میں 10 روزہ سنت اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی پر مختصر 2-3 باتیں کرنے کے بعد پھر ایک مختصر سی تربیتی نشست جو بہت ضروری ہے. یہ جو اعتکاف کرنے لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ خصوصی کرم کیا کہ جو اب اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف کرنے لگے ہیں، ان پر خصوصی کرم یہ ہے کہ ایک مسجد کا امام ہو یا مؤذن ہو یا 5 وقت کی نماز پہلی صف میں پڑھنے والا نمازی ہو، ان سے زیادہ فضیلت اب اس بندے کی ہے کہ جو ہر وقت آج مغرب سے پہلے جو نیت کرے گا اور شوال کا چاند نظر آنے تک اللہ کے گھر کا مہمان بن کے بیٹھا رہے گا. نماز پڑھ کے سب چلے جائیں گے، فجر پڑھنے آئیں گے، چلے جائیں گے، پھر ظہر میں آئیں گے، پھر چلے جائیں گے، لیکن معتکف اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ یہ آج جو ابھی مغرب سے نیت کر کے بیٹھے گا تو 10 دن کھائے گا بھی اللہ کے گھر میں، سوئے گا بھی اللہ کے گھر میں، یعنی ہر اچھا عمل اللہ کے گھر میں ہی کرے گا. اور یہ کتنی پیاری سنت مبارکہ ہے. نبی پاک نے اپنی زندگی میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا، جو آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مرکز میں پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے، یکم رمضان سے لے کر یکم شوال تک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دن کبھی بھی ترک نہیں فرمائے. 1 سال کسی مجبوری کے سبب، سفر کے سبب اعتکاف چھوٹا تو اگلے سال آقا کریم نے 20 دن کا اعتکاف کر کے اس کو برابر کر دیا. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں کہ جس نے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل میں صرف یہ ہے کہ میں مسجد میں اعتکاف اس نیت سے کر رہا ہوں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر لوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی یہ انعام دیتا ہے کہ اس کے پچھلے زندگی کے جتنے گناہ تھے وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ تو کہتے ہیں سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہیں. آج آپ لوگ نیت کریں گے، صرف دل میں نیت رکھنی ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی. حضرت مولا کائنات کی شہادت کی رات آنے والی ہے، 21ویں شب مبارک. حضرت مولا کائنات حدیث نقل فرماتے کہ جو معتکف 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے
اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ جو ہم فرض حج کرنے جاتے ہیں نا، قبول ہوا نہیں ہوا، 6 لاکھ 8 لاکھ کا حج ہو گیا ہے، وہ جو 6 لاکھ 8 لاکھ لگا کر ہم حج کرنے گئے، وہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، صاحب مال پر کرنا ہے، مال ہونا شرط ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ وہ جو حج کرنے گئے 6 لاکھ 8 لاکھ سفر کی صحبتیں اختیار کی، نیندیں اپنی چھوڑی، سب کچھ برداشت کیا، وہ قبول ہوا نہیں ہوا کسی کو نہیں معلوم، لیکن نبی پاک نے اعتکاف والوں پر اسٹیمپ لگا دی، مولا کائنات میری امت کو خوشخبری دے دو کہ جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا مقبول 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضرت حسن بصری کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہر روز، حضرت حسن بصری بہت بڑے تاریخی بزرگ ہیں، شجرے میں ان کا نام آتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ معتکف کو ہر روز 1 حج کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آئیں، یہ ثواب ملے گا کس کو؟ کہ جو مسجد میں کھیلے کودے گا، باتیں ہی کرتا رہے گا، ٹائم پاس کرتا رہے گا؟ نہیں، جس نے کما حق ہو، جس طرح اعتکاف کرنے کا حق تھا اس طرح اعتکاف کیا۔ اچھا ماشاءاللہ ہماری مسجد میں موبائل پر پابندی ہوتی ہے، کیونکہ سارے علاقے کے ہی بچے ہیں، ہمارے علاقے کی مسجد ہے، باہر کا تو کوئی آ نہیں رہا، تو علاقے کے لوگ ہیں، موبائل پر پابندی، تو ایک برائی کی جڑ کٹ گئی، کیونکہ مسجد میں یہ نیٹ سسٹم ایسا ہے، چاہے آپ کے ہاتھ میں یا میرے ہاتھ میں، جب اس کو لے کے بیٹھتے ہیں نا تو گھنٹے گھنٹے نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ فیس بک پہ تھوڑی دیر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر واٹس ایپ بھی چیک کر لیں، پھر کہتے ہیں ہم میسنجر پہ بھی تھوڑی دیر چلے جائیں، IMO پہ بھی چلے جائیں، ادھر ادھر بھی چلے جائیں، بندہ گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں نکال دیتا ہے، کتنا سارا وقت موبائل پہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو موبائل کی تو پابندی، موبائل کی ایک راستہ بند ہو گیا۔ اب رہی بات گیدرنگ کی، اب سارے علاقے کے بچے، اب اس محلے کے 15 بچے بیٹھ گئے مثلاً، اب وہ سارے آپس میں ایک ہی گھر کے، کوئی کزن ہے، کوئی خالہ کا لڑکا ہے، کوئی کسی کا بھتیجا ہے، کوئی کسی کا بھانجا ہے، اب وہ گروپ بنا کے بیٹھ گئے۔ تراویح کے بعد یہاں پر نشستیں ہو رہی ہیں۔ اچھا ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ فوراً سارے کام کریں، جیسے اب تاک رات ہے تو صلاۃ و تسبیح ہونی ہے، پتہ چلا تراویح سے فارغ ہوئے 10 بجے، چلو بھائی 10:30 بجے صلاۃ و تسبیح، ایسا نہیں ہے۔ آرام سے کمر سیدھی کر لیں، کچھ کھا پی لیں، کیونکہ عبادت کے لیے سکون چاہیے، ریسٹ ہونا چاہیے، سونے کے لیے بہت ٹائم ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے تقریباً 14واں پارہ لگنے والا ہے، پورے سال 3 آیتیں چھوٹی پڑھی جاتی ہیں، بڑی 1۔ قاری صاحب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں پورے مہینے، اس میں 5 منٹ اور 5 منٹ کی نشست صراط الجنان، اس میں سب نے بھرپور شرکت کرنی ہے۔ ایسا نہیں کوئی ادھر جا کے سو گیا، نماز ہی بیٹھے اور اعتکاف والا کمر سیدھی کر کے سو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ بہت تھک گیا آج، پوری رات بہت باتیں کی، باتیں کرنے کی وجہ سے تھک گیا۔ تو خدا را نمازیوں سے آگے بڑھنا ہے، نمازیوں سے مثال معتکف ہر چیز پہ فرنٹ پہ نظر آئے،
فرنٹ لائن پہ تراویح شروع کی ساری صفیں معتکف کے قبضے میں. یہ کیسے ہوگی کہ جلدی وضو کر کے بیٹھیں گے تو ہوگی، ورنہ ہماری مسجد کے بزرگ جلدی آ جاتے اور پھر کسی کو جگہ پہ نہیں دیتے ہو. ان کا جذبہ ہے بزرگوں کا. اب آپ لوگ پہلے سے وضو کر کے شروع کی صفیں آج مغرب ہی سے، مغرب عشاء فجر تا عشاء پانچوں نمازیں تراویح، پتہ چلا تراویح ہو رہی ہے. جو عام پبلک ہے جو اعتکاف میں نہیں بیٹھی وہ تو پہلی صف میں آ گئے، اور جو معتکف ہے وہ سامنے مدرسے کی چھت کے نیچے بیٹھا ہے چھپ کر پلر کے نیچے، اور پنکھا بھی چلا ہوا ہے، گرمی بھی نہ لگے، ٹیک بھی لگاؤں، سستی بھی نہ ہو، اور باتیں بھی کرتا رہوں. یہ کیسا معتکف؟ تو پھر ایسے معتکف کو مجھے لگتا ہے نہ حج کا ثواب ملے گا، نہ عمرے کا ملے گا، نہ گناہ معاف ہوں گے، پھر وہ صرف دکھلاوے کا معتکف ہوگا. ہاں آخری دن ہار بھی پہنائیں گے کہ بھائی یہ 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھا، لیکن کچھ سیکھا نہیں، کچھ سمجھا نہیں، کوئی عبادت میں اس کا دل نہیں لگا. جو قرآن پڑھے ہوئے وہ نیت کر لے، آج رات سے ہی قرآن کھول لے، اور آپ بتائیے گا اللہ کی رضا کے لیے اپنی کارکردگی، کتنے قرآن پڑھے گئے، کتنا درود پڑھا گیا، کتنا ذکر و اذکار ہوا، کون کون سے اچھے کام آپ لوگوں نے کیے اللہ کی رضا کے لیے، بتائیے گا. تاکہ اعلان کرنے سے نیکی کا جذبہ بڑھتا ہے، کیونکہ نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے. نبی پاک صحابہ میں کمپٹیشن کرواتے تھے، جنگ کے موقع پہ مال لے آؤ، حضرت عمر آدھا لے آئے، سوچ رہے تھے ابو بکر کو اس بار جیتنے نہیں دوں گا. ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے، سوئی بھی لے آئے، دھاگا بھی لے آئے، کپڑے بھی لے آئے. تو آپس میں کمپٹیشن نیکی کا جاری رہے، اللہ کے گھر کی صفائی کا بھی خیال رہے. یہ جو قرآن شریف کی آیت پڑھی پہلے سپارے کی، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف کرو. کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعس، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو آپ لوگوں نے کھانا بھی یہی ہے، سونا بھی یہی ہے، پھر کیا ہوتا ہے مکھیاں بھی آ جاتی ہیں، صفائی کا بھی خیال کرنا ہے، ہر نیکی میں سبقت لینی ہے. پچھلے سالوں والے ہی شیڈیول ہے، فجر کے بعد تقریباً صلاۃ و سلام اور 5 منٹ کی نشست لگا لیں، 10 منٹ، پھر آپ سو جائیں. 5:05 پہ فجر کی جماعت ہے، تقریباً 5:30 بجے تک آپ فارغ ہو جائیں گے، سو جائیں. 6:30، 7:30، 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، پھر وہ ظہر کے لیے اٹھاتے ہیں، صفائی کرنی ہوتی ہے. 1:30 بجے ظہر پڑھے، پھر جو درس وغیرہ ہو رہا ہے اس میں شرکت کرے، پھر سو جائے. 1:45، 2 بجے، 3، 4، 5، 5:45 بجے عصر ہے، سو جائیں. فجر پڑھ کے ظہر تک سوئیں، ظہر پڑھ کے عصر تک سوئیں، اتنی نیند کافی ہے. اس کے بعد تو سونے کی ضرورت نہیں. عصر کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جائے. کم از کم ہر معتکف کی کوشش ہو کہ میں ایک قرآن ضرور اعتکاف میں مکمل کروں گا. جن کو نہیں آتا وہ کسی پڑھنے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ سنیں، ان کو سننے پر بھی پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اسلام بہت پیارا مذہب ہے. عصر کے بعد اس طرح مسجد میں پورے سب قرآن پڑھ رہے ہوں، قرآن کا نور پھیلا ہوا. مغرب کے بعد افطاری کر کے پھر 1 گھنٹہ ریسٹ کریں، یعنی بیٹھے، کمر سیدھی کریں. عشاء میں تراویح کی پابندی، عشاء کے بعد
پھر آدھا ایک گھنٹے کا وقفہ ہے، پھر صلاۃ و تسبیح، پھر فیضان رضا اکیڈمی کے جو علماء تیار ہو رہے ہیں وہ ہوں گے، علامہ لیاقت قادری صاحب ہوں گے. اس طرح یہ 10 دن کی الگ الگ نشستیں ہوں گی. قاری صاحب سے کہیں گے کہ صلاۃ اللیل رات کو روز ایک ٹائم مقرر کر لیں مشورے سے، صلاۃ اللیل ہو، یعنی پوری رات کوئی سوئے گا نہیں. ظہر فجر سے عصر تک سوئیں، صرف ظہر کے لیے اٹھیں پھر سو جائیں، لیکن رات ماشاءاللہ اللہ کی عبادت میں سب مشغول رہیں اور مسجد کی بڑی ادب کا خیال کریں. یہ دیکھیں جب مسجد کو کوئی تکلیف دیتا ہے نا، نوجوان بھی ابھی اعتکاف میں بیٹھیں گے تو کسی نے کوئی بات ایسی کر دی تو ٹھٹے مار کے ہنس رہے ہیں، تو یاد رہے مسجد کو تکلیف ہوتی ہے. اور جب مسجد کو تکلیف ہوتی ہے نا تو مسجد کس کو شکایت کرتی ہے؟ اللہ کو. روایتوں میں ملتا ہے آخری بات، پھر دعا کر کے نیت کر لیتے ہیں. مسجد کو جب تکلیف ہوتی ہے تو مسجد اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے. راستے میں فرشتے مل جاتے، فرشتے کہتے ہیں کہاں جا رہی ہے مسجد؟ تو مسجد کہتی ہے فلاں نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی. اچھا مسجد کو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ جیسے ہم تو ایک دوسرے کو مارے تو تکلیف ہوتی ہے نا، اس بات سے اندازہ لگا لے مسجد میں اگر بال گرا ہوا ہو، جیسے ہمارے بال ٹوٹ جاتے ہیں، بال گر جاتا ہے، تو بال مسجد میں گرا ہوا ہو تو مسجد کو تکلیف ہوتی ہے. تو مسجد کو اتنی سے تکلیف ہوتی ہے تو جو مسجد میں بھاگے، چیخے، ٹھٹے مار کے ہنسے تو پھر مسجد کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو فرشتے روک لیتے، کہاں جا رہی ہے؟ تو کہتی مجھے تکلیف دی گئی، میں شکایت کرنے جا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ کا گھر ہے تو میں اللہ کو شکایت کرنے جا رہی ہوں. فرشتے کہتے نہیں، اللہ کے پاس مت جا، چل ہمارے ساتھ، ہمیں بتا تجھے کس نے تکلیف پہنچائی. پھر وہ فرشتے ان لوگوں کو جو مسجد کو تکلیف پہنچاتے ہیں پھر ان کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، تکلیف میں ڈال دیتے ہیں. آج پریشانی کا سبب امت پہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے مسجد کا ادب ختم ہو گیا. تو پھر وہ فرشتے ان لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں جو مسجد میں بدتمیزی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، ٹھٹے مار کے ہنستے ہیں. تو خدا را یہ جو فضیلت بیان ہوئی اس کو حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زہ قسمت رمضان میں پھر ایک مرتبہ معتکف حضرات کو یہ موقع مل رہا ہے، اس سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اور بات یاد آئی، دوست وغیرہ ملنے آتے ہیں، دوست ملنے آئے لیکن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی. اب جیسے میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، وہ سامنے گلی سے میرے 10 دوست آ گئے ملنے کے لیے، چلو بھائی فلاں صاحب بیٹھے اپنے دوست، ان سے ملنے چلتے. اب دوست آ گئے نا، اب کیا کرنا ہے؟ ان 10 دوستوں کو بولا چلو کھڑے ہو، وضو کرو، اللہ کے گھر میں آؤ نا مجھ سے ملنے، آؤ. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ و تسبیح ہونے والی ہے، طاق رات ہے، آج سب ہم پہلے صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، پھر جو نشست ہوگی اس میں بیٹھیں گے اور پھر 5-10 منٹ کچھ اچھی اچھی باتیں بھی کر لیں گے. تو دوستوں کو بھی نیکی کی طرف لگانا ہے، جو اپنے لیے اچھا کرے وہ اپنے دوست کے لیے بھی اچھا سوچے، اچھا کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو معتکف ہیں وہ نیت کر لیں، کسی کو جانا تو نہیں ہے، اگر کسی نے جانا ہے تو پھر علی بھائی 5 منٹ پہلے نیت کرا دیں گے. کیا کہتے ہیں معتکف کون کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. نیت ابھی کر لیں کیونکہ ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے، یا ابھی آپ لوگوں نے کہیں آنا جانا ہے، کیونکہ مسجد سے نیت کر لیں گے تو پھر باہر نہیں نکل سکیں گے. اور مسجد کی حدود کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے،
وہ علامہ صاحب آتے ہیں، بھائی وہ وضو خانے میں جا کے باتیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ علامہ صاحب کہیں گے کر سکتے ہیں۔ اب جب وضو خانے میں ہم باتیں کرنے بیٹھیں گے تو کتنا ٹائم نکل جائے گا، پھر ایک عام آدمی میں اور معتکف میں فرق کیا رہے گا؟ بس یہ ذہن بنا لے، یہ کالی پٹی ہے نا، یہ محراب مسجد سے باہر ہوتا ہے، محراب میں جا کے باتیں نہیں کرنا ورنہ اعتکاف گیا۔ یہ محراب مسجد سے باہر ہے، مسجد میں نہیں ہے۔ جبھی امام مسجد میں جب کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھانے، چاہے وہ جمعے کی نماز ہے یا عید کی ہے، تو وہ کالی پٹی پہ کھڑا ہوگا مسجد کے اندر۔ اگر امام بھی اندر چلا گیا تو کسی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ محراب مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ پتہ چلا یہاں پر آ کے کچھ باتیں کر لی، نہیں، اس کالی پٹی سے لے کر یہ جتنا سفید ماربل ہے نا، چاروں طرف سفید ماربل، بس یہ حدود ہے، اس میں رہنا ہے۔ کسی سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھیے گا کہ وضو خانے میں باتیں کر سکتے، کیا وضو خانے میں باتیں کرنے کے لیے ہم آئے معتکف؟ تو کوشش کیجئے گا وضو خانے میں جائیں، جیسے اعتکاف والے کپڑے ڈال لیتے کہ کوئی بات بھی نہ کرے آپ لوگوں سے، ویسے ہے وہ مسجد کے اندر ہی، لیکن احتیاط بہتر ہے۔ سفید ماربل ذہن میں رکھیے گا، اور وہ بھی اس کالی پٹی سے، یہ کالی پٹی سے لے کر سامنے والی کالی پٹی تک، اور یہ جتنا سفید ماربل ہے یہ آپ لوگوں کی حدود ہے، اس سے باہر نہیں نکلیے گا۔ اس سے باہر قدم رکھ بھی دیا غلطی سے تو بات نہیں کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا کرے؟ نیت کرا دے چلے۔ جو معتکف ہیں وہ صرف نیت کر لیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی آواز تو نکال لیں آپ۔ معتکف کی دو تین ہی ہے، صرف دو تین کی آواز آ رہی ہے صرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں، یعنی جو نیت کر رہے ہیں، میں نہیں ہوں لیکن جو نیت کر رہے ہیں میں 10 روزہ سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھے تیرے گھر میں آنے کی توفیق ملی، اب مجھے صحیح معنی میں جس طرح اعتکاف کرنے کا حق ہے اس طرح اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مالک ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ سنا سیکھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔